بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ کل جو فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرنی چاہیے، حور العین حورون سے تزویج اس کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور آتش جہنم سے نجات کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں جنت بھی، حور بھی اور جہنم بھی آپ کے سفارشی بنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی اس حاجت کو پورا فرما۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو جملہ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے بطور تمہید ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور یہ مختلف مناسبتوں سے اس سے پہلے بھی اس نکتے کو میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ علمی حلقوں میں یہ جملہ مشہور اور معروف ہے، احکام الہی مصالح اور مفاسد کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کا جو بھی حکم ہے، واجب کی صورت میں، مستحب کی صورت میں، حرام کی صورت میں، مکروہ کی صورت میں یا مباح، جس عمل میں کوئی مصلحت ہوتی ہے خدا اس کو یا واجب قرار دے کر یا مستحب قرار دے کر اس کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، اور جس عمل میں کوئی مفسدہ ہو، نقصان ہو یا زیاں ہو دنیا کا یا آخرت کا، یا اس کو حرام قرار دیتا ہے اور منع فرماتا ہے، یا اس کو مکروہ قرار دیتا ہے اور منع فرماتا ہے جس میں نقصان ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ احکام مصلحتوں کے تابع ہوتے ہیں، جدھر مصلحت ہوتی ہے اس کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، جدھر مفسدہ ہوتا ہے، مفسدہ یعنی زیاں، نقصان دنیا کا یا آخرت کا۔ شراب خوری کے نقصانات ہیں، اچھا اسی طرح خنزیر کے گوشت کھانے کے نقصانات ہیں، مردار کے گوشت کھانے کے نقصانات ہیں۔ ابھی یہ لمبی چوڑی بحث ہے، سربستہ طور پر یہ ہے کہ جس میں مصلحت ہو خدا اس کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، یا بطور واجب یا بطور مستحب۔ جس میں نقصان ہو اس سے منع فرماتا ہے، یا بطور حرام یا بطور مکروہ۔ اچھا، یہ جو آج فرمان ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں آپ نے سونے کے آداب کو بیان کیا ہے۔ سونا نہیں، سونے، رات کو آرام کرنے، نیند، اس کے آداب کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک کو یہاں آپ نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اصحاب کے سامنے، جس میں وہ سلمان فارسی بھی تھے، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ وہ تم میں کون ہے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے، یعنی پورا سال شب بیداری کرتا ہے، روزانہ قرآن ختم کرتا ہے۔ جی، تو ان سب سوالات کے جواب میں سلمان فارسی نے کہا تھا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ بعضوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ہم نے تمہیں راتوں کو سوتے ہوئے دیکھا، یہ تھے کیسے تم نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں پورا سال شب بیداری کرتا ہوں، سالہ سال روزہ رکھتا ہوں، ہمیں تمہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے کئی دفعہ، ختم قرآن، وہی روزانہ قرآن ختم کرنے کے لیے تو ہر وقت آپ کو تلاوت کلام پاک میں مصروف ہونے چاہیے، اور دنیا کے کاموں میں تمہیں مصروف دیکھا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا یہ سلمان فارسی جو ہے نا، یہ اپنے وقت کا جو ہے لقمان حکیم ہے، یہ ایسی کچی باتیں نہیں کرتا، اس سے پوچھو، یہ خود تمہیں اس کا جواب دے گا۔ باقی چیزوں کو بیان نہیں کرتے، نوم کے بارے میں نا، کیونکہ نوم کی بات ہو رہی، سونے کی بات ہو رہی ہے، کہا کہ کس طرح آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں شب بیداری کرتا ہوں جبکہ ہم نے آپ کو اکثر راتوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے، میں نے ان کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من بات متطہرا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ جَمِيعًا، جو وضو کر کے سوتا ہے جیسے ہی آنکھ لگے گی بندے بھی نظر نہیں آئیں گے، آوازیں بھی سنائی نہیں دیں گی، وضو خود بخود اس کا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہوا خارج ہو جائے، پیشاب خارج ہو جائے، پاخانہ خارج ہو جائے، عقل زائل ہو جائے، ہاں، یا گہری نیند آ جائے، وضو خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن من بات متطہرا، جو باوضو ہو کے سوئے، اللہ اس کو شب بیداری کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ آداب میں سے ایک یہ ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے۔ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے وہ خود نہیں، اس کے ہمسائے بھی آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے محفوظ رہتے ہیں، ہر قسم کے نقصانات سے، آفتوں سے۔ اسی طرح چہار قل، خصوصاً معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ربنا، اسی طرح اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کو بھی پڑھ کے سبحان التسبیحات اربعہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ بہت سارے وہ ہیں، ایک مفصل چیپٹر ہو سکتا ہے آپ کا جو تہذیب الاسلام ہے، جو ہے نا وہ حلیت المتقین، علامہ مجلسی کی کتاب ہے حلیت المتقین، اس کا اردو ترجمہ ہے تہذیب اسلام کے نام سے۔ زندگی کے آداب بیان کیے گئے، ان میں ہو سکتا ہے تفصیل کے ساتھ یہ بھی ہو کہ رات کو سوتے وقت انسان کو کیا کر کے سونا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز کو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ جی استجارہ کا فرمایا، اچھا اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے، الغنا نوح ابلیس علی الجنہ۔ یہ عجیب ہے، یہ میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی جو پہلی دفعہ سنیں گے۔ ہمارے پاس تو کیا ہے، ہمیں تو جہالت کا بھی احساس نہیں ہے۔ کہا کہ جو غنا ہے، غنا گانا یہ جنت کے فراق میں ابلیس کا نوحہ اور مرثیہ ہے۔ گانا جو ہے وہ جنت کے فراق میں ابلیس کا نوحہ اور مرثیہ ہے۔ اس کے بعد پھر چینل تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا اذا اراد احدکم النوم، آپ میں سے اگر کوئی سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تو کس کیفیت میں؟ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، تو اس کو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سونا چاہیے۔ اس میں یقیناً کوئی بتایا نہیں آپ نے، یقیناً کوئی مصلحت ہے جس کا تعلق انسانی صحت سے ہو، یوں نہ یوں کر کے دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سونا چاہیے۔ وَلْيَقُلْ، اور ساتھ یہ بھی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وضعت جنبی للہ علی ملت ابراہیم ودین محمد وولایت من افترض اللہ طاعتہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ بسم اللہ وضعت جنبی للہ، یعنی اللہ کی خاطر میں نے اپنے پہلو کو یا زمین پر رکھا ہے، یا حضرت ابراہیم کی ملت کے مطابق، حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کے مطابق، اور ان ہستیوں یا اماموں کی ولایت کے مطابق جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو خدا چاہے وہ ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو خدا نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ مختصر دعا ہے۔ فرمایا فمن قال ذلک عند منامہ، جو آدمی سوتے وقت یہ پڑھ کے سوئے، حفظ من اللص، چور سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ کم از کم اس رات کو جو ہے نا وہ گھر میں کوئی چیز چور نہیں آئے گا، چور نہیں آپ کے گھر میں۔ اچھا جی، والہدم، گھر بھی جو ہے نا منہدم نہیں ہو سکتا، گھر بھی گرنے سے منہدم ہونے سے محفوظ رہے گا۔ واستغفرت لہ الملائکہ، آپ تو سو جائیں گے اتنا پڑھ کے، پیچھے اللہ کی فرشتے آپ کے لیے
طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، خدا اس بندے خدا کے گناہوں کو بخش دے، خدایا اس بندے خدا کے گناہوں کو بخش دے۔ من قرأ قل هو اللہ احد حین یأخذ مضجعہ، جو آدمی یعنی بستر پر لیٹ کے سورہ توحید کی تلاوت کرے، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ بھی کہتے ہیں۔ ہم سورہ قل هو اللہ سے زیادہ مانوس ہیں، باقی اس کے دو اور نام سورہ توحید بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ایک دفعہ قرآن سورہ قل هو اللہ کی تلاوت سے 10 سپاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، 2 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت سے 20 سپارے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت سے مکمل 30 سپاروں کی تلاوت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے بستر پر لیٹے اور لیٹنے کے موقع پر قل هو اللہ کی تلاوت کرے، وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ 50,000 ملک، اللہ تعالیٰ 50,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اسے صاحب موکل کر دیتا ہے، ڈیوٹی لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ 50,000 فرشتوں کی۔ یہ جو مومنین جو نئے آئے ہوں، یہ خصال صدوق ہے، خصال صدوق، شیخ صدوق یہ کہا کرتا تھا میں امام زمان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ان کے ہاں والد اولاد نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں جو امام کے نائب خاص تھے حسین ابن روح، ان کی خدمت میں ان کے والد گئے اور کہا کہ آپ تو امام تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، امام کی خدمت میں یہ میری وہ درخواست پیش کریں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اللہ ایک بیٹا دے دے۔ امام نے دعا مانگی اور اس سے کہا حسین ابن روح سے جا کے اس کے باپ سے کہو، ابھی تو اس کا باپ بنا نہیں تھا نا، بس ایسا کہے نہیں پڑتا ہے نا، کہا کہ فلان آدمی اسے کہو کہ سیولد لک ولد مبارک، اللہ تعالیٰ تجھے ایک عام بیٹا نہیں بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ صدوق ہے۔ ہمارے کتب اربعہ میں سے ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ یہ اسی کی ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ جلد اول ہے، جلد دوم بھی ہے، اصل عربی میں ہے، روایات کا مجموعہ ہے، اور یہ اردو ترجمہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ یا تو فرمایا کہ 50,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ موکل کر دیتا، مقرر کر دیتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ یحرسونہ لیلتہ، اس رات کو اس کی حفاظت کرتے ہیں جس رات کو یہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ النَّوْمَ، پھر مزید بتایا جو بھی رات کو سونا چاہتا ہے اس وقت تک اپنے پہلو کو زمین پر نہ رکھے، یعنی نہ لیٹے، حَتَّى يَقُولَ اعید نفسی و دینی، یہ تقریباً 4 سطروں پر مشتمل ہے، خاصا طولانی دعا ہے۔ یا اللہ کل شیء قدیر اللہ علیہ، یا یہ چونکہ یہ 4-5 سطروں پر دعا مشتمل دعا کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کانا یعوذ بها الحسن والحسین، یہ امام حسن اور امام حسین کی حفاظت کے لیے رسول خدا اس کو تعویذ بناتے تھے، یعنی شر سے ان کو بچانے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، یا صرف پڑھے بھی ہاتھ نہ رکھیں، نہ پھونکے پانی نہ بھی پلائیں، یعنی اس کے ذریعے حسن اور حسین کو رسول خدا اللہ کے پناہ میں دیتے تھے، اس دعا کے ذریعے۔ وہ معوذتین تو سپیشل نازل ہی جو ہے نا، وہ جب امام حسن اور امام حسین مریض ہوئے ہیں یا نظر بد جو ہے نا وہ بد نظری ہو گئی تھی، تو وہ ان کی شفایابی کی خاطر معوذتین کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دیا حسن حسین۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَنَا رسول اللہ، رسول خدا نے یہی حکم دیا ہے جب سونے لگو تو اس دعا کو پڑھ کے سویا کرو۔ اچھا جی، امرنا رسول اللہ وَنَحْنُ الْخُزَّانُ لِدِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے خزانے ہم ہیں،
اللہ کے دین کے خزانے، عام خزانوں میں سونا، چاندی، ہیرے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی دین اسلام، اسلام کے تعلیمات، اسلام کے احکام، وہ تم کو ہمارے گھر سے ملیں گے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرمایا کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، دین کی جو بات، چاہے اس کا تعلق عقیدہ سے ہو، عبادات سے ہو، لین دین سے ہو، نکاح طلاق سے ہو، دین کی جو بات اہل بیت کے گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ غلط اور باطل ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت، جب تک ان سے متمسک رہو گے، اور متمسک رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے محبت کرو، پیار کرو، ان کا احترام کرو کیونکہ یہ اولاد رسول ہے، خون ہے، نہیں، تمسک کا مطلب ہوتا ہے اپنا دین ان سے لے لو۔ جس کو بندہ اپنا، یہ نقطہ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اپنا دین بھی لو، لیکن جس سے اپنا دین لیتے ہو اس سے محبت یہ ایک ناگزیر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ان کو اپنا پیشوا بنائیں گے، خود بخود ان کی محبت بھی آپ کے دل میں ہوگی، لیکن کسی سے محبت جب بندہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس سے دین بھی اس سے لے۔ عیسائیوں نے عجیب عجیب کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بارے میں، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی، میں نے مجالس میں بھی عرض کیا ہے، ابھی وہ آیت اللہ حکیم اور آغا خوئی کے زمانے تک زندہ تھا وہ لبنان کا رائٹر سلمان کتانی، مقابلہ ہوتا ہے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھنے کا، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ لبنان کا عیسائی رائٹر جو ہے وہ پہلا انعام حاصل کرتا ہے حضرت علی کے بارے میں کتاب لکھ کے۔ کیا خیال ہے اس کے دل میں حضرت علی کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ لیکن کیا وہ گمراہی سے بچ گیا؟ جب تک خدا کو نہیں مانے گا، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں مانے گا، جب تک اپنا دین علی سے نہیں لے گا، جب تک علی کے رسول کو رسول نہیں مانے گا، 1000 کتابیں لکھی علی کے بارے میں، اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ محبت کے نتیجے میں انسان گمراہی سے نہیں بچتا، اہل بیت کی اطاعت کے نتیجے میں انسان گمراہی سے بچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو ہے نا، خزان، نحن الخزان لدین اللہ، دین خدا کے خزانے ہم ہیں، نحن مصابیح العلم، اور علم کے چراغ بھی ہم ہیں۔ یہ جہالت کی تاریکیوں میں علم کے چراغ اور روشنی جو ہے نا وہ ہم ہیں۔ اذا مضى منا علم بدا علم، ہم میں سے ایک علم جب اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا علم جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے ایک ستارہ ڈوب جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ستارہ جو ہے وہ طلوع کر جاتا ہے۔ یا لا یضل من اتبعنا، جو بھی ہماری اتباع کرے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کی تفسیر ہو رہی ہے، جو ہماری اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا جو ہم سے محبت کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کئی ہندو دکھا سکتا ہوں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، عیسائی، اسی کتانی نے 25 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بارے میں، 25 کتابیں، لیکن یہ اس کو کام نہیں دے گا جب تک رسول کو نہیں مانے گا، جب تک اپنا دین، جینے کا طریقہ اور عبادت کا طریقہ اہل بیت اطہار سے نہیں لے گا۔ وَلَا يَهْتَدِي مَنْ أَنْكَرَنَا، اور وہ آدمی کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوگا جو ہمارا انکار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ثقلین سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔